جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جتنی بھی آزمائشیں اور فتنے آئے ہیں یا آئیں گے، جن فتنوں اور آزمائشوں سے انسان کا واسطہ پڑ چکا ہے یا پڑے گا، سب سے بڑے فتنے کا نام فتنہ دجال ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ امر اکبر من الدجال، کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک سب سے بڑی آزمائش کا نام فتنہ دجال ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من نبی الا قد انذر امتہ الاعور الکذاب، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے جھوٹے سے ڈرایا ہے اور میں بھی تمہیں اس سے ڈرا رہا ہوں۔ اور مسند احمد اور سنن ترمذی میں حدیث ہے، لم یکن نبی بعد نوح، کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے۔ یعنی دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو جہاں دیگر آزمائشوں اور فتنوں سے ڈرایا ہے، وہیں پر دجال کے فتنے سے بھی ڈرایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی وضاحت اور بڑی تفصیل کے ساتھ دجال کے حالات اور اس وقت پیش آنے والے واقعات اور ان سے بچنے کی تدابیر تک بیان فرمائی ہیں۔ آج میں نے دجال کے حوالے سے نہیں، اس سے بھی ایک بڑے اور اہم فتنے کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار بیٹھ کر آپس میں دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی بڑھ کر خوف والی ہے۔ صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کی کیفیات عجیب ہو گئیں کہ دجال کا اتنا بڑا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر جو فتنہ ہے، کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ صحابہ کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تو حضور نے ارشاد فرمایا، الشرک الخفی، شرک خفی اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے کہ جو میرے نزدیک دجال کے فتنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور پھر شرک خفی کی تفصیل یا اس کا معنی خود حضور نے بتایا ہے، فرمایا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نماز کو اس لیے بہترین اور خوبصورت کر کے پڑھے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ریاکاری، لوگوں کو دکھلانا کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا فتنہ ہے کہ حضور اس کو فتنہ دجال سے بڑھ کر بتا رہے ہیں۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم، بہت بڑا خوف جو مجھے تمہارے بارے میں ہے وہ الشرک الاصغر کا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، وما الشرک الاصغر، حضور یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الریا، دکھلاوا شرک اصغر ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن اللہ جب بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے رہے ہوں گے تو ریاکاروں سے اللہ فرمائیں گے، جاؤ اور دیکھو جن کو خوش کرنے کے لیے، جن کو دکھلانے کے لیے تم اعمال کرتے تھے، کیا ان کے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن پاک میں جن الفاظ میں آتا ہے، ان الفاظ میں تو یہ بھی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کے دن یہ جتنے بھی رشتے ہیں، دوست احباب، ماں باپ، بہن بھائی، دیگر رشتہ دار، یہ سارے ہر ایک سے بھاگ رہے ہوں گے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ وہاں ماں ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو جن کو دکھلانے کے لیے،
جن کی خوشنودی کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے ہم اعمال کرتے تھے، وہ ہمیں کیا دے سکیں گے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نمازیوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ اس لیے کہ ریا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں، غیر اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو ریا بنتا ہی تب ہے جب ریا کا مطلب ہی غیر اللہ کو خوش کرنا ہے، تو یقیناً یہ شرک بنے گا۔ عبادات رب کی رضا کے لیے کرنا اخلاص بنتا ہے اور اس پر اجر مرتب ہوتا ہے، اور غیر اللہ کی رضا اور ان کی خوشنودی کے لیے کام کرنا یہ ریا ہے، یقیناً یہ شرک ہے۔ اور فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات فرمایا ماضی کے ریاکار اپنے وہ اعمال ظاہر کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، اور آج کے ریاکار وہ اعمال ظاہر کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں۔ صدقہ دیا نہیں، بتا رہے ہیں کہ جی ہم تو بہت دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اپنے آپ کو قیام اللیل کا پابند بتلاتے ہیں، خیرات دیتے ہی نہیں، اور کہتے ہیں جی ہمارے دروازے سے تو آج تک کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ ماضی کے ریاکار کم از کم وہ اعمال ظاہر کرتے تھے جو کرتے تو تھے، اور آج ہمارے زمانے کے لوگ تو وہ اعمال بتلا رہے ہیں جو کرتے ہی نہیں۔ تو بتائیے کہ کتنا بڑا جرم ہے کر کے ظاہر کرنا یا دکھلا کر کرنا، اتنا بڑا جرم کہ حضور صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نزدیک فتنہ دجال سے بڑھ کر وہ آزمائش اور فتنہ ہے۔ تو جو کرتے بھی نہیں اور ظاہر کرتے ہیں، بتائیں ان کا یہ جرم کس قدر بڑا ہوگا۔ اور پھر بے حیائی اور نمک حرامی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ کا کھاتے ہیں، اس کا دیا ہوا پہنتے ہیں، اس کا نکالا ہوا پانی پیتے ہیں، یعنی اس کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود جب اس کے بندوں کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم بڑے اچھے اعمال کرتے ہیں، بڑے اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اور جب اکیلے ہو جاتے ہیں، یعنی جب ہمیں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جب اللہ کی ذات اور ہمارے درمیان کوئی نہیں ہوتا، تب ہم وہ حرکتیں، وہ گناہ، وہ گندگیاں اور وہ نحوستیں ظاہر کرتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ نمک حلالی تو یہ تھی کہ ہم بندوں کے سامنے ہوتے تو ہم اچھے اعمال کرتے رب کی رضا کے لیے، اور جب اکیلے ہوتے تو ہمارے اعمال میں اور زیادہ اخلاص آ جاتا کہ اب مالک کریم کے علاوہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن الٹا ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر شیطان اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہتا۔